اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، 83۔ سورہ کہف اپنے لاسٹ لیپ، آخری مرحلے پر پہنچی، جہاں 3 شخصیات یا 3 واقعات کا اس میں جو بنیادی طور پر ذکر ہے، اس میں سے یہ تیسری شخصیت ہے ذوالقرنین۔ پہلا ایک گروپ تھا، کچھ نوجوان تھے ریولوشنریز، انہوں نے ظلم کے آگے اور دین کو کچلنے والے شہنشاہ یا اس کی طاقت کے آگے سرنڈر نہیں کیا، اپنا گھر بار چھوڑا، ایک غار میں بستی کے باہر پناہ لی اور وہاں وہ انتظار کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور انہیں جنہیں ہمارے یہاں روایات میں حضرت خضر کہتے ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ جیسے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ہوا، ان نوجوانوں کے ساتھ میں، کہ پھر کچھ برس وہ غار میں تو رہے، لیکن اللہ کی مشیتیں، اللہ کی تدبیر جو بیک میں کام کرتی ہے، جو نظر نہیں آتی، وہ کام کر رہی تھی، حالات بدلے اور جو تحریک انہوں نے شروع کی تھی وہ کامیاب ہوئی۔ تو یہ مشیتیں پس پردہ بیک میں اللہ کی کیسے کام کرتی ہیں جو نظر نہیں آتی، خیر کے لیے جو بیک میں یا پشت میں پس پردہ جو اللہ کی طرف سے فرشتے اسباب، سادھن پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو موومنٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ اور پھر اگر کوئی امپیشنٹ نہیں ہو، کوئی بے صبرا نہیں ہو، تو بالآخر وہ اسباب یا وہ سادھن پھر نکلتے ہیں اور رزلٹ نظر آتا ہے۔ تو یہ نظام کیا ہے اور یہ سسٹم کیا ہے، اس کی تربیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور نبیوں کو بھی دی گئی ہوگی مختلف انداز میں۔ اس واقعے کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ویژن دی گئی، وہ نظر دی گئی کہ وہ ان مینز کو کیسے موو کیا جاتا ہے اور حالات کیسے پھر سامنے آتے ہیں۔ بظاہر وہ سامنے کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے مایوسی ہو، لیکن لگاتار کسی مقصد کے لیے لگے رہنے پر اپنے وقت پر ان کا رزلٹ نکل کر آتا ہے، اسباب کا، ان سادھنوں کا۔ اور پھر جب کامیابی ہو تو اصل کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جب الٹیمیٹلی جیسے وہ نوجوان کامیاب ہوئے تھے، وہ تحریک کامیاب ہوئی، تو پھر پاور اگر آئے اور طاقت آئے اللہ کی طرف سے، اقتدار و اختیار اور پاور دی جائے، تو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، یہ پھر اس آخری واقعے میں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تم سے وہ سوال کرتے ہیں، یا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوال کریں گے ذوالقرنین کا۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہو کہ اب تمہیں ان کا
کچھ بیان ہم بتاتے ہیں، سناتے ہیں۔ ذوالقرنین کی شخصیت قرآن کے اسکالرز یا محققین میں شروع سے ہمیشہ مسٹیریس رہی ہے، اور محققین تلاش کرتے رہے ہیں کہ یہ کس شخصیت کا ہے، یا کوئی ایک بڑا کوئی فرمانروا تھا بادشاہ، یہ کس کا ذکر ہے۔ تاریخ میں اس کی تلاش رہی ہے، اور اس میں طرح طرح کے اندازے مختلف دور میں رہے۔ قرآن انہی شخصیات کے نام نہیں لیتا، بلکہ عام طور سے صفات یا ایٹریبیوٹیو صفاتی نام یا ایٹریبیوٹیو نیم عام طور سے قرآن کے اندر آتے ہیں۔ بہت اتفاقاً کسی کے نبیوں کو چھوڑ کر کسی کا پراپر ناؤن آیا ہے۔ ذوالقرنین بھی صفاتی نام ہے، تاریخ میں کسی کا پراپر ناؤن نہیں ہے، تو اس لیے پھر پن پوائنٹ کر کے تلاش رہی جاری۔ ہسٹری بہت پرانی سیکیور نہیں ہوتی، عام طور سے محفوظ نہیں ہوتی۔ پھر جب سے ہسٹری اور تاریخ مرتب ہونی شروع ہوئی، اس سے پہلے کے دور میں ڈھونڈنا اور مشکل کام تھا کہ یہ کس شخصیت یا کس بادشاہ، کس سمراٹ کا ذکر ہے جسے ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ واقعی کی جو تفصیلات ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تھا کوئی بہت لمبا علاقہ تھا، کوئی بہت بڑا علاقہ اس کے انڈر میں تھا، جس کے اوپر اس کی حکومت تھی۔ تب ظاہر ہے کہ تاریخ میں جن کا بڑی سلطنت رہی ہو انہی میں سے ڈھونڈنا ہے۔ بہت سے نام آتے ہیں پرانے محققین نے جنہیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں باقی تو ڈسکارڈ کر دیے گئے، کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اصلاً پھر نیرو ڈاؤن ہو کے دو سمراٹوں یا دو بادشاہوں کے اوپر بات رکی بہت لمبے عرصے تک، جن میں ہمارے پرانے سارے مفسرین اور اسکالرز، محققین، ریسرچ اسکالر سب شامل ہیں۔ وہ ابھی قریب کے دور تک ان کا اتفاق بنا تھا الیگزینڈر کے اوپر، سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ، کہ جس نے بہت بڑا علاقہ فتح کیا تھا۔ اور سکندر یا الیگزینڈر کی زندگی کی بہت سی چیزوں سے ان واقعات کی کڑیاں ملائی گئی تھی، اور ان کی سملیرٹیز اور مماثلت اس کی دکھائی جاتی تھی یا ثابت کی جاتی تھی۔ یہ بالکل ابھی قریب کے دور میں اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن شاید بالکل پہلی ابتدا، پہلا خیال جو ظاہر کیا تھا وہ تو شاید سر سید نے کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر اس خیال کو لے کر اس کے ثبوت جو تفصیل کے ساتھ میں فراہم کیے کہ نہیں، یہ سکندر نہیں تھا، ذوالقرنین کون تھا، تاریخ میں کون سا ایسا بادشاہ گزرا جس کے قرآن میں جن کے اس کے جو حالات جو دیے ہوئے ہیں، جو جس کے اوپر پورے اترتے ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے پھر اس کو تفصیل سے اس کے ثبوت فراہم کیے، اور اس کے بعد پھر بڑی تعداد میں جتنے بھی قرآن کے مفسرین ہیں اور محققین ہیں ان کا تقریباً اتفاق ہو گیا۔ جس شخصیت کو تلاش کیا مولانا ابوالکلام آزاد نے، یا جس کا اشارہ کیا تھا سر سید نے، پھر بعد کے جتنے محققین ہیں یا جتنے مفسرین ہیں انہوں نے اس سے اتفاق کیا، ایگری کیا کہ سکندر نہیں ہو سکتا۔ وہ نام ہے، الگ الگ زبانوں میں الگ الگ نام لیے جاتے ہیں۔ خسرو ایرانی بادشاہ تھا، کہیں کہ خسرو اس کا نام آتا ہے، کہ خسرو ذرا عظیم کے لیے، اعظم کے لیے آتا ہے، یہ کہ جو لگتا ہے۔
کہیں پرشین میں اسے کوروش کہا گیا خسرو کو، اور یہ انگلش میں تو بالکل ہی بدل لیتے ہیں نام، گریک اور یونانی سے لیتے ہیں اور وہاں پر نام بدل دیے جاتے ہیں، اور سائرس دی گریٹ ایرانی بادشاہ تھا یہ، اس کے اوپر اتفاق ہوا کہ یہ اس کا تذکرہ ہے۔ مولانا آزاد نے کتاب بھی لکھی اس کے اوپر پوری بہت تفصیل کے ساتھ میں، ذوالقرنین کی شخصیت پر، دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا اس کا، اور دنیا کے زیادہ تر اسکالرس میں، ماڈرن اسکالرس میں اس کو تسلیم کیا گیا کہ یہی درست ہے۔ اس میں سکندر سے جو مماثلت ہے، جو سملیرٹیز اس واقعے کی ایک بہت لمبے کئی سینچری سے، صدیوں سے دکھائی جاتی رہی تھیں، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ قرآن ایک تعریف کے انداز میں ذوالقرنین کا بیان کرتا ہے، کہ ایسے بیان کرتا ہے کہ جیسے وہ بہت، یعنی بہرحال ایمان والے تھے ذوالقرنین، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ انداز یہ آگے آپ اس واقعے کو جب آیات کو پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا۔ بعض جگہ تو مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نبی تھے، اس لیے کہ قرآن نے تمام نبیوں کے نام تو نہیں بتائے، کچھ نبیوں کے نام قرآن نے بتائے اسپیسیفکلی، کل 25 انبیاء کے نام ہیں قرآن میں جو واضح طور پر ہیں، 3 وہ ہیں جن کے اوپر شبہ ہو سکتا ہے، ہم 28 کہہ لیں، ورنہ صاف صاف لفظوں میں 25 نبیوں کے نام بتائے۔ انبیاء ہر قوم میں آئے، ہر دور میں آئے، ہر زمانے میں آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 آئے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ اس میں ہم نے کچھ کا ذکر کیا ہے، کچھ کا تذکرہ کیا ہے، اور مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کی زندگی کے حالات پورے بتا دیے جائیں یا سب کے نام گنا دیے جائیں، یہ کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے ناموں کی۔ مختلف موقعوں پر جو ہدایت کے لیے بعض جگہوں پر کچھ حصوں کی جہاں جہاں ضرورت پیش آئی، ان کے حوالے دیے، ان کے ریفرنسز دیے، ان کے نام دیے۔ تو بعض آگے آئے گی اس کے اندر، واقعے کے اندر ایسی آیات ہیں کہ بعض کا خیال یہ ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی رہے ہوں۔ تو اس درجے کی شخصیت جس کے بارے میں یہ بھی گمان کیا گیا کہ شاید نبی رہے ہوں، اس درجے کی شخصیت ظاہر ہے کہ سکندر سے اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ ایک زمانے تک سکندر کے بارے میں بھی کم از کم مسلمانوں کا یہ خیال رہا، اور بعض کرسچنز اسکالرز کا بھی، کہ موحد تھا، توحید کے اوپر تھا، لیکن پھر بات کو جتنی چیزیں تحقیق میں اس کے آرکیالوجی اور ہسٹری سے نکلی پرانی، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین میں سے تھا، اور دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والا، خود اپنے آپ کو بھی تقریباً ایک دیوتا کا درجہ دے رکھا تھا۔ تو پھر وہ سکندر نہیں ہو سکتا جس کا حوالہ دیا گیا، سکندر اعظم، اس بنیاد پر، اس گراؤنڈ پر ہر حالت میں وہ ڈسکارڈ کرنے کا ہے۔ ابھی قریب کے دور میں پھر اس کے بعد جب یہ مولانا آزاد کی تحقیق سامنے آئی اور پوری دنیا میں تقریباً قبول کر لی گئی، اور اس پہ بہت سے ترجمے مختلف زبانوں میں چھپے، تو اس کے بعد پھر یہ جو اسلام مخالف بہت سے محققین کہہ لیں یا اسکالرز کہہ لیں، وہ آئے سامنے، اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا یہ ثابت کرنے پہ کہ سکندر ہی تھا جس کا ذکر ہے قرآن میں، اور ایک ایک پوائنٹ کر کے انہوں نے کسی طریقے سے اسے کینسل کرنے کی کوشش کی کہ ذوالقرنین نہیں، ذوالقرنین یہ نہیں ہے، سائرس یا خورس یا کوروش، خسرو یہ نہیں ہے، بلکہ سکندر۔ اور یہ ثابت کرنے کی انہوں نے کوششیں اس لیے کی، اس میں بہت یعنی کافی ضخیم، کافی ڈیٹیلڈ رائٹ اپس یا آرٹیکلز ہیں، مضمون ہیں اس کے اوپر،
جو غیر مسلموں نے لکھے ہیں، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کے ذوالقرنین وہی تھے، الیگزینڈر یا سکندر. اور پرانے اسلامک اسکالرز بھی یہ کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں، ان کا بھی حوالے دیے کہ ہمیشہ سے ایک بات مانی جاتی تھی اور یہی ثابت ہوتی ہے، اور اب یہ مسلمانوں نے کسی اور کو کہنا شروع کر دیا ہے. اس کے پیچھے ان کی انٹینشن یا نیت یہ ہے اس دلچسپی لینے کی کہ قرآن کے ذوالقرنین کون تھا، اس پر بحث کریں اور ثابت کریں کہ سکندر کی جو سٹوریز وہاں پر تھیں اس دور کے اندر، جو کہانیاں پھیلی ہوئی تھیں، وہ یہ سمجھا سکیں، یہ لوگ جب لوگ یقین کر لیں اسے تو پھر یہ منوانا آسان ہو جائے گا کہ ادھر ادھر سے سن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کر دیا تھا اور اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں بدل دی تھیں اور چینج کر دی تھی. اور آخر ہوا یہ کہ وہ ایک مشرک تھا، اور اس مشرک کو ایک قرآن نے ایک ماڈل کے طور پر، اس لیے کہ وہ دھوکہ کھا گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ توحید کا ماننے والا تھا ان کے دور تک، تو دھوکہ کھا گئے، اس لیے اس واقعے کو لے لیا انہوں نے. یہ لکھا نہیں کہیں، لیکن اس انٹینشن یا اس نیت کے ساتھ میں اب انہوں نے باقاعدہ ذوالقرنین کو سکندر ثابت کرنے کا علم انہوں نے پکڑ لیا اور سنبھال لیا غیر مسلم اسکالرز نے، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اور انہوں نے دھوکے سے، جب اس دور میں اس کو یونیٹیرین توحید کا ماننے والا سمجھا جاتا تھا، تو اس کے واقعات سن کر انہوں نے قرآن شریف میں لکھ لیے. بات کو معلوم ہوا کہ تو مشرک تھا، تو اس سے ہی معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس نیت اور اس انٹینشن کے ساتھ میں اس کے اوپر ریسرچ پیپرز اور آرٹیکلز جو ہیں وہ لکھے گئے. اب یہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ میں نے اس میں سے پڑھی کچھ، کہ میں ایک ایک پوائنٹ ان کا لے کر کے یہ انہوں نے کیا، کس جگہ پر سکندر کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سکندر نہیں ہوگا. تو اس حصے کو تو چھوڑ کر یہ باقاعدہ ایک ریسرچ کا موضوع ہے. ہم قرآن نے جس واقعے کو بیان کیا اسے لے کر چل رہے ہیں آگے. دیکھیے اس میں ذوالقرنین پہلے نام کو لے لیں ہم، کیونکہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ قرآن صفاتی ناموں کو لیتا ہے، سوائے اس کے کہ عام 25 نبیوں کے، 25 انبیاء کے پراپر ناؤنس کو چھوڑ کر قرآن عام طور سے صفاتی ناموں کو لیتا ہے. ابو لہب اس کا نام نہیں تھا، صفاتی نام ہے، نام پڑ گیا تھا اس کا. ایسے ذوالقرنین یا ذوالقرنین، تو اب صفاتی نام کا مطلب یہ کہ پھر اب ہم اس لفظ پر غور کرنا ہوگا. ہمیں لفظ محمد آئے تو ہمیں لفظ پر غور نہیں کرنا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور اس کی صفات کیا ہیں، لیکن وہ ایک پراپر ناؤن تھا. لفظ عیسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ہمیں اس کے معنوں پر غور کرنا نہیں ہوگا اور غور کر کے تلاش کریں کہ یہ کون تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے کچھ معنی ہوں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہوں، لیکن جہاں صفاتی نام ہوگا وہاں پھر ہم لفظ پر غور کریں گے کہ یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا صفت ہے. قرن کے دو مطلب ہیں عربی میں. قرن ایک تو زمانے کو کہتے ہیں یا صدی کو کہتے ہیں. یہ اردو میں بھی استعمال ہونے لگا، لیکن اچھی اردو جاننے والے جانتے ہیں. زمانے کے معنوں کہ کتنے قرن بیت گئے، قرنوں کی بات ہے، یعنی صدیوں کی بات ہے. قرن زمانے کو یا صدی کو، شتابدی کو کہتے ہیں یا زمانے کو کہتے ہیں کہ بہت لمبا پیریڈ گزر گیا. اور قرن سینگ کو کہتے ہیں، ہارن سینگ، جو جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں اسے عربی میں قرن کہتے ہیں. قرنین کا مطلب دو سینگ یا دو زمانے. ذوالقرنین دو سینگ والا یا دو زمانوں والا، یہ ہوئے لفظی معنی. اب اہم بات یہ ہے کہ ہمیں الفاظ یہاں ہیں وہ یسألونک عن ذی القرنین، وہ تم سے سوال کرتے ہیں یا سوال کریں گے. تو ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ سوال کرتے تھے،
اور قریش نے ہی سوال کیا تو پھر ان کو اہل کتاب نے یا یہودیوں نے ان سے کہا تھا کہ یہ سوالات کرو جا کر، ایسی روایات ملتی ہیں۔ تو ذوالقرنین دو زمانوں والے جب یہ ہم صفاتی نام کو دیکھیں تو پھر ہمیں جانا پڑے گا بیک میں دوسری آسمانی کتابوں یا ان کے ماننے والوں کے لٹریچر میں، اس لیے کہ وہ سوال کروا رہے ہیں یا سوال اٹھ رہے ہیں کہیں پر، یا اگر انہوں نے نہ بھی کرایا ہو اور اس دور کے اندر اگر یہ سوال کہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ خبریں کانوں میں پڑی ہیں۔ خبریں کانوں میں اگر پرانی پڑی ہیں تو پھر پرانی تاریخ تو بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے، بہت زیادہ مستند نہیں ہے، مستند تو بہت زیادہ وہ بھی نہیں ہے پرانی کتابیں، لیکن اس میں جھلکیاں ملتی ہیں واقعات کی، کچھ چیزیں گڑبڑ ساتھ میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو پھر پرانی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کو ماننے والوں کے پاس کیا روایات ہیں، اسے دیکھنا ہوگا۔ اسے دیکھنے سے شاید شخصیت پر روشنی پڑ سکے، اس میں مدد مل سکے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پرانا ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا، بات کی ہسٹری کی بات تھوڑی، دو سینگ والا یا دو زمانے والا۔ پھر مولانا آزاد نے بات چیزیں رکھی، یہ دانیال نبی کی کتاب بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، دانیال نبی بھی کہتے ہیں انہیں، دانی ایل، انگلش میں ڈینیل۔ یہ دانیال نبی کی کتاب میں ایک خواب یا رویا ہے، اس کا 8واں باب یا 8 چیپٹر کے اندر اس کی 4 جو ورسز بائبل کی ہیں، اور بائبل کے اندر جگہ جگہ بہت سے ترجموں میں ایسا کیا گیا ہے کہ ہیڈنگز بھی بیچ بیچ میں ڈالی گئی ہیں، بہت سے ترجموں میں ایسا بھی سٹائل ہے کہ جہاں ترجمہ کرنے والے نے بیچ بیچ میں آگے جو کچھ آ رہا ہے اس کی ہیڈنگ لگائی ہے، اس لیے کہ بائبل اس معنوں میں ورڈ آف گاڈ نہیں ہے۔ بائبل کی کوئی بھی کتاب، بائبل میں بہت سی کتابیں آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں توریت بھی ہے، اس میں زبور بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، انجیلیں جو آج کہلاتی ہیں، انجیل اصلاً تو ایک ہی تھی لیکن 4 انجیلیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے نبیوں کا سے منسوب کلام بھی ہے جنہیں آپ نبی کی حیثیت سے جانتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی کتاب، حضرت سلیمان کی کے نغمے، حضرت یونس علیہ السلام کی کتاب، جنہیں آپ نبیوں کے نام سے جانتے ہیں، اور بعض ان شخصیات کے نام سے بھی کتابیں ہیں جنہیں بائبل والے نبی کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ نبی رہے ہوں، اسپیسیفکلی ان ناموں کے ساتھ میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ نبی تھے، لیکن کافی امکان ہے کہ وہ نبی ہوں جن سے منسوب وہ کتابیں اس میں۔ تو یہ دانیال نبی، ان کو نبی کی حیثیت سے ہی وہاں پہ رکھا گیا ہے، دانیال بھی نبی تھے۔ دانیال نبی کا یہ خواب ہے کہ بیلشزر بادشاہ کے دور کے عہد کے 3 سال میں یعنی دانیل نے وہ پہلی رویا، یعنی خواب، وہ دیکھ، رویا ضروری نہیں کہ خواب ہوتا ہو، رویا کا ترجمہ خواب بھی ہوتا ہے، یا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس میں رویا لکھا ہے۔ بائبل اپنی اوریجنل لینگویج میں تو ہے نہیں، بائبل کی کوئی بھی کتاب، جو ٹرانسلیشنز ہیں سارے، کچھ قلمی نسخوں سے، کچھ مینuscript سے، تو الگ الگ زبانوں میں، اردو یا عربی والوں کے لیے ان کو ان کی ٹرمینالوجی اور اصطلاحات استعمال کی۔ رویا ضروری نہیں ہے کہ سوتے میں دیکھا جائے، جاگتے میں بھی اگر ہر طرف سے ایسی کیفیت ہو، ایسا روحانی تجربہ ہو کہ جہاں سب طرف سے کٹ گئے اور کوئی چیز ریویل ہوئی اور کچھ ریویلیشن آیا، کوئی انبھوتی ہوئی، اسے بھی رویا کہتے ہیں۔ تو دانیال نے کہا کہ میں نے پہلی رویا دیکھنے کے بعد ایک اور رویا دیکھی، میں نے اپنی رویا میں یعنی اس انبھوتی میں اپنے آپ کو صوبہ ایلام کے سوسا شہر میں دیکھا، اور اس رویا میں اولائی نہر کے پاس تھا۔ میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور اپنے سامنے 2 سینگ والا ایک مینڈھا دیکھا۔ اب 2 سینگ والے، 2 سینگوں کا ایک ذکر ایک آ رہا ہے اس کے اندر، 2 سینگ والا، اور یہ ایک رویا ہے
اور رویا یا خواب، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے یا اس کے بیک میں اس کے کچھ ہڈن میننگ ہوتے ہیں، تعبیر ہوتی ہے خواب کی، جیسے وہ انہی ورڈز کے اندر نہیں ہوتا بلکہ اس کی کچھ اصل حقیقت ہوتی ہے دوسرے الفاظ کے اندر، اس کے خواب کی جیسے تعبیر ہوا کرتی ہے۔ تو انہوں نے ایک 2 سینگ والا ایک مینڈا دیکھا جو نہر کے کنارے کھڑا تھا، اس کے سینگ لمبے تھے، ان میں سے ایک سینگ دوسرے سے لمبا تھا، لیکن وہ بعد میں نکلا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مینڈا مغرب، شمال اور جنوب کی طرف سینگ مار رہا تھا، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ، اور کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور نہ کوئی اس کی دست سے، اس کی مار سے بچ سکتا تھا، اور وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا اور وہ بڑا ہو گیا۔ یہ تو تھی رویا یا خواب کہہ لیں آپ، سوتے کا خواب یا جاگتے میں کی انوبھوتی۔ اب اس کی تعبیر بجائے اس کے کہ ہم نکالیں، یہی اسی کے اندر دی ہوئی ہے کہ حضرت جبریل آئے، انہوں نے تعبیر بتائی اسی دانیال نبی کی کتاب میں، بائبل کے اندر حضرت جبریل آتے ہیں خواب کی تعبیر بتانے کے لیے۔ اس کا ریفرنس ہے اسی چیپٹر کے اندر 15 سے لے کے 20 سے، ورس نمبر 15 سے ورس نمبر 20 تک، کہ جب میں دانیال یہ رویا دیکھ رہا تھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تب میرے سامنے ایک انسان کی شکل نمودار ہوئی، اور میں نے اولائی نہر میں سے آتی ہوئی ایک آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبریل، اس شخص کو اس رویا کا مطلب سمجھا۔ جیسے ہی وہ اس جگہ کے نزدیک آیا جہاں میں کھڑا تھا، میں ڈر گیا اور منہ کے بل گر پڑا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے آدم زاد، یہ سمجھ لے کہ یہ رویا آخری دنوں کے متعلق ہے۔ جب وہ مجھ سے یہ بات کر رہا تھا تب میں گہری نیند میں تھا اور میرا چہرہ زمین پر تھا۔ نیند ضروری نہیں کہ یہ نیند ہو جو ہم لوگوں کی ہوتی ہے، وہ جو انوبھوتی والی کی سب طرف سے کٹے ہوئے ہیں، کہ میرا چہرہ زمین پر تھا۔ تب اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، اور اس نے کہا کہ قہر بھڑکنے کے آخری دنوں میں جو کچھ ہوگا وہ میں تجھے بتاتا ہوں، کیونکہ یہ رویا آخری زمانے کے مقررہ وقت کے متعلق ہے۔ 2 سینگ والا مینڈا جو تو نے دیکھا وہ مادی اور فارسی بادشاہوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ہے 2 سینگ کا مطلب جو اس میں بتایا گیا بائبل کے اندر، جس کو دانیال نبی نے 2 سینگ والے ایک مینڈے کو انوبھوتی میں، اپنی رویا میں، اپنے روحانی تجربے میں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ یہ سینگ جو ہیں یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں مادی اور فارسی بادشاہوں کو۔ یہ مادی میڈس انگلش کے اندر ہے، میڈیا، یہ علاقہ ہے ایران کے اوپر کا، وہ سب جو خراسان نارتھ کا حصہ، اور جو اب ایران میں نہیں ہے وہ حصے، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ سارے ممالک جو کبھی بڑی ایرانی امپائر یا ایرانی سلطنت کے اندر تھے، یہ علاقہ جو ہے میڈس یا میڈیا کہلاتا ہے، جسے کہا ہے مادی۔ اور فارسی، پرشیا، یہ جو اب ایران کے بات کو ایران کہلانے لگا، تو یہ ان دونوں بادشاہوں کی نمائندگی کرتے ہیں یہ 2 سینگ۔ یہ دانیال نبی کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے رویا میں، روحانی تجربے میں اس کو دیکھا، اور اس کی تعبیر فرشتے نے آ کر یہ بتائی کہ یہ 2 سینگ 2 پاورز ہیں، 2 ایمپائرز ہیں، 2 سلطنتیں ہیں۔ ایک وہ جو ایران ہے، اور ایک وہ جو ایران کے نارتھ میں جو بہت سے، ایک اس وقت ایک بڑا علاقہ ہوگا، یہ آج کئی نام ہیں اور کئی ملک ہیں، اور رشین امپائر کے اندر، ہسٹری کے اندر یہ رہ چکے ہیں۔ ان 2 علاقوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ سینگ۔ اب ایک بات آئی قرنین سے، 2 سینگ والا، جب ہم اس کے اندر بائبل کے اندر جاتے ہیں کہ 2 سینگ والا، یا اس کو ہم تمثیلی طور پر 2 زمانوں والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصلاً تو یہ سینگ کے ساتھ میں آ گئی بات یہاں 2 سینگ والا، کہ یہ 2 حکومتیں ہیں۔ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ خرس یا کوروش یا کیخسرو یا سائرس دا گریٹ، یہ الگ الگ پروننسیشنز ہیں ان کے نام کے، اس شہنشاہ کے، کہ یہ 2 علاقے ایک زمانے سے الگ الگ چلے آ رہے تھے، اور ان دونوں کو اس نے دونوں سے بات چیت کر کے اور ملا کر ایک اسٹیٹ بنا دیا اور ایک بڑا علاقہ بنایا۔
یہ ہسٹری میں ملتا ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے، تفصیل کے ساتھ میں، بہت تفصیل کے ساتھ میں ہسٹری کے اندر۔ تو پھر ایک بات، جیسے اس کے اندر دی ہوئی ہے، جگہوں کے نام دیے ہوئے علاقوں کے، اور پھر وہ علاقے اس شاہ کے ساتھ میں ہمیں مل رہے ہیں کہ یہی ان دونوں علاقوں کو اس نے اپنی طاقت سے یا اپنے ڈپلومیسی سے کمبائن کر دیا اور ایک بڑا علاقہ بنا دیا، اور اس کے بعد پھر اپنے سفر شروع کیے۔ تو پھر یہاں سے یہ بات تقریباً کنفرم سی ہو جاتی ہے کہ یہ ذوالقرنین انہی کا ذکر ہے جو خسرو کہلاتے ہیں، یا انگریزی میں سائرس دا گریٹ، خسرو اعظم کہ خسرو، یہ انہی کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں تفصیل آ گئی۔ یہ جو ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، یہ طاقت کی کہ جہاں ایک اتنی طاقت ملی ہوئی تھی کہ کوئی مقابلہ کرنے والا اس دور کے اندر ان کا نہیں تھا۔ اس سے پہلے رویا کے اندر تفصیل آئی نا کہ وہ اس میں سے ایک سینگ دوسرے سے بڑا تھا اور بعد والا لمبا تھا، تو بعد میں جو علاقہ شامل ہوا اس کی سلطنت کے اندر وہ زیادہ بڑا تھا، ایک حصہ کے مقابلے میں دوسرا حصہ بڑا تھا، اور بعد کو جو علاقہ شامل ہوا وہ زیادہ بڑا تھا۔ تو بہت واضح طور پر وہاں پر فرشتے کی بتائی ہوئی تعبیر جو ہے وہ ان کے اوپر چسپاں ہوتی ہے یا فٹ ہوتی ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ سائرس کنگ تھا۔ اب ذوالقرنین کی ایک کے بارے میں ایک ہمیں یہ بھی ملتا ہے، یہ عیسائیہ نبی کی کتاب ہے، یہ ان سے پہلے کے ہیں عیسائیہ نبی جو ہے، دانیال نبی سے، بائبل کے مطابق۔ یروشلم 2 مرتبہ تباہ ہوا، یا بیت المقدس پہ 2 مرتبہ بڑی تباہیاں آئیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی جب تفسیر آپ سن رہے تھے اس میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ میں ان کی تباہی، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ 2 مرتبہ ان کو تباہ کیا گیا، تو وہ 2 بڑی تباہیاں کون سی تھیں؟ تو وہ جو پہلی تباہی تھی وہ بابل کا بادشاہ تھا، بیبیلونا، یہ عراق کا علاقہ ہے جو پہلے بابل کہلاتا تھا، بیبیلونا۔ تو یہ بابل کا جو علاقہ ہے اس کا کنگ تھا نیبوکڈ نظر، اس نے حملہ کیا تھا یروشلم کے اوپر، فلسطین کے اوپر، اور اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور نام و نشان مٹا دیا تھا بیت المقدس کا، اور لوگوں کو قتل عام کیا، اور بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں کی ساری بستی کو جو اس دور کے اندر، تو بہرحال وہ یہ لوگ ایمان والے ہوتے رہے اور یہودی ہوتے رہے، بنی اسرائیل تھے سارے، اور ان کو پھر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بہت بڑی تعداد کو وہ گرفتار کر کے لے گیا اپنے ساتھ بابل، اور وہ بابل کے اسیری کے قید کے دن کہلاتے ہیں۔ یہ ان کی بائبل کی ہسٹری کے مطابق تو 60 سے لے کے 80 سال تک کا عرصہ تھا ان کی اسیری کا یا قید کا، بنی اسرائیل کا، جو ان کے اوپر تباہی نازل ہوئی، لیکن ان کو ریکور کرتے کرتے تقریباً 1 سینچری ہو گئی، غلامی سے نکل کر پھر دوبارہ جسے زندگی کہتے ہیں، زندگی آنے کے اندر تقریباً 100 سال لگ گئے۔ اس 100 سال کا اشارہ پھر ایک الگ واقعے کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر 100 سال تک سونے کا، جسے یہاں پر پھر وہ طرح طرح کی دیومالاؤں کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں تشریحات میں۔ بہرحال یہ عیسائیہ نبی اس سے ذرا سا پہلے کے ہیں اس تباہی سے، اور ان کی کتاب میں اس کی پیشین گوئیاں ہیں کہ تباہی آئے گی تم لوگ بنی اسرائیل کے اوپر ان کے کرتوتوں اور ان کے اعمال کے باعث۔ اس کے بعد میں پھر یرمیہ اردو میں ہے، جیریمیہ یہ انگلش میں بائبل کی بک کا نام ہے یا نبی کا نام ہے۔ تو اس کے بعد میں پھر وہ یرمیہ نبی تھے، ایک حزقیل نبی تھے، حزقیل اردو میں ہے، ہندی میں ہجیکیل لکھتے ہیں اسے، وہ بک کا نام یا ان نبی کا نام جن کی وہ کتاب ہے، اور انگلش میں ایزکیل ای سے۔ تو یہ جو ہے یہ اس دور کے ہیں کہ جب وہ اس نے نبوکد نظر نے حملہ کیا تھا، اور یہ بھی قیدیوں کے اندر وہاں پر بابل کے اندر رہے تھے۔ تو یرمیہ نبی کا دور یہ تقریباً ایک دور ہے، اور حزقیل نبی کا دور یہ تقریباً ایک دور ہے، اور پھر دانیال نبی اس کے بعد کے، یہ سیریز ہے آس پاس۔ عیسائیہ نبی جو تھے ان کی ہندی میں عیشایاہ بک کا نام ہندی کی بائبل کے اندر، اور اردو میں یسیہ، یہ سے یسی اور پھر عین ہے یسیہ، ان کی کتاب کے اندر یہ پیشین گوئی ہے۔ میں مشرق سے، اس کے چیپٹر نمبر 46 اور ورسز ہیں 11 to 13، میں مشرق سے یا پورب سے ایک عقاب کو بلاتا ہوں۔ عقاب ایک
پرندہ ہے، وہ پرندہ جو ایک اصل میں تو خیالی ہے وہ جو، لیکن ایک ایسا پرندہ کہ جو آزاد فضاؤں کے اندر رہنا چاہتا ہے، اس نسل کا ایسے جیسے گدھ یا چیلوں کی جو نسل ہوتی ہے، لیکن گدھ جو ہے وہ مردار کو کھاتا ہے اور عقاب بلندیوں کے اوپر رہتا ہے. تو ترقی یا عروج یا وکاس کے لیے عقاب کو استعمال کیا جاتا رہا ہے سمبولیکلی. تو میں مشرق سے ایک عقاب کو بلاتا ہوں، یعنی دور کے ملک سے ایک شخص کو بلاتا ہوں جو میری مرضی پوری کرے، جو میں نے کہا اسے میں کر کے ہی رہوں گا، اور جو ارادہ میں نے کیا ہے اسے میں پورا کروں گا. یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یعنی اس کے مطابق بائبل کے. اے سخت دلو جو راستی یعنی سچائی سے بہت دور ہو، میری سنو، میں اپنی صداقت کو نزدیک لا رہا ہوں اور وہ بہت دور نہیں. یہ اس میں کہا گیا ہے ان کے بارے میں کہ خسرو کے بارے میں، یا خسرو یا سائرس کنگ کے بارے میں. عقاب سے تشبیہ دی گئی. ایک عقاب ہے جسے میں بلاتا ہوں ایسٹ سے، مشرق سے. اب فلسطین کے مشرق میں ہے ایران، ایسٹ میں، یا وہ علاقہ جہاں کے یہ اوریجنل تھے خسرو بادشاہ سائرس، اور ان کو عقاب سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ اس کے بعد پھر مزید کنفرمیشن ہوا، جس کے بعد پھر انہوں نے مولانا آزاد نے اور اسے کنفرم کیا کہ یہی شخصیت ہے. کہ پھر ان کا ایک اسٹیچو ملا بہت بڑا، یعنی بڑا سے مطلب ایک انسانی قد کا ایک اسٹیچو ملا، ایک بت، بعد کے لوگوں نے بنایا ہوگا، اور وہ جو ہے وہ پھر ابھی میوزیم کے اندر ہے. یہ اس کا اسکیچ ہے، ایسے تو کلرڈ ہے. تو یہ اس کے دیکھیے دو سینگ ہیں، اوپر تاج ہے اور تاج کے سائڈ میں دو سینگ ہیں اس کے، یعنی تاج میں سینگ، باقاعدہ سینگ بھی ساتھ میں ان کے تاج کے اندر موجود ہے دو، اور عقاب کے پر موجود ہیں. تو اب یہ مجسمہ اور یہ اسٹیچو تو ہے پرانا، اور یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ میں آ رہی ہیں. سینگ بھی آ رہے ہیں، اور بائبل جیسے کہہ رہی ہے عقاب، کہ میں ایک عقاب کو بلاؤں گا، مشرق سے بلاؤں گا، ایسٹ سے بلاؤں گا. یہ ایسٹ یہ ایران والا حصہ ہے. سکندر یونان کا تھا، وہ پچھم میں ہے، یونانی تھا، وہ پچھم میں ہے اس علاقے سے جن کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے فلسطین کے اندر. پھر اس کے بعد انہوں نے، ایرانیوں نے تو شاہ رضا شاہ پہلوی، یہ پہلوی ڈائنسٹی جو تھی، جس کے شاہ رضا پہلوی آخری بادشاہ تھے، ایرانی کنگ، جس کے بعد پھر یہ امام خمینی کا انقلاب آیا تھا، اور پھر وہ وہاں سے وہ فرار ہو گئے تھے. پھر فرانس میں انہوں نے بہت لمبا عرصہ گزارا اور پھر وہیں انتقال ہوا. تو شاہ رضا پہلوی نے تو باقاعدہ ان کا 2500 سالہ 2500 ورشیہ جشن منایا تھا پورے ایران کے اندر. جیسے مصر کے اندر کرنل ناصر نے فخریہ مصریوں کے اندر اجازت دی کہ ہم لوگ فرعونوں کی اولاد ہیں. تو انہیں اس سے مطلب نہیں کہ فرعون اللہ کا کتنا نافرمان تھا، اس بات سے کوئی تعلق نہیں. بات یہ کہ ہم بادشاہوں کی اولاد ہیں، ہم بادشاہوں کے بڑے بادشاہوں کی نسل میں سے ہیں ہم لوگ. تو ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ یہ ایک اچھا بندہ تھا اللہ کا، اس لیے ایسوسیشن ہو، بلکہ بہت عظیم بہت عظیم، دنیا کے عظیم ترین سمراٹوں میں سے، بادشاہوں میں سے ایک تھا، تو ان کی نسل میں سے ہیں. اور اس علاقائیت کے ذہن کے ساتھ میں انہوں نے 2500 سالہ پورے ایران کے اندر بڑی زبردست اس کے اندر فیسٹیویٹیز اور تقریبات اور فنکشنز ہوئے تھے بہت بڑے بڑے. تو یہ اس کا مقبرہ ہے کہ وہاں پر خسرو بادشاہ کا ایران کے اندر. یہاں سے پھر یہ شخصیت ذوالقرنین جو ہے وہ پھر فائنل ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ ذوالقرنین کون تھے. اور پھر ذوالقرنین کی صفات جس کے اوپر ہسٹری کے اندر یونانیمٹی ہے، ایک مت ہے ہسٹورینز بڑی تفصیل کے ساتھ میں. اس لیے کہ وہ جب نیبوکد نظر نے، شاہ بابل نے جب تباہ کیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 60 سال سے زیادہ قید رکھا، پوری بھیڑ کو وہاں سے ہٹا کر لے گیا، بستی کی بستی کو کچھ تھوڑے سے لوگ وہاں پر رہ گئے. تو وہاں جو رکھا اور پھر وہاں اتنے دنوں وہ قید رہے، پھر اس نے فتح کیا بابل کو. خسرو نے بابل کو، بیبلونا کو، یا عراق کے اس علاقے کو، نیبوکد نظر جہاں کا بادشاہ تھا، اس نے فتح کیا، ان کو ڈیفیٹ کیا، اور یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو اجازت دی کہ تم اپنے علاقے کے فلسطین کے اندر جاؤ، واپس جاؤ. بلکہ وہ دیوار بھی وہاں کی، ان کی جو مقدس دیوار تھی، اس کی بھی تعمیر کرا کر دی. اور پھر اس کی تفصیلات کے اندر یہ ملتا ہے،
میں آگے اور ان صفات کو اگلی آیات کے ذیل میں بتاؤں گا جہاں پر اس کی تعریف قرآن نے کی ہے. وہاں پر یہ ملتا ہے کہ بے انتہا عادل بادشاہ تھا, بہت انصاف پسند, اور جن حکومتوں کو فتح کرتا تھا وہاں خاص طور سے یہ فرمان جاری کرتا تھا کہ کوئی قتل عام کہیں نہ ہو, کسی رعایا میں سے کسی کو نقصان نہ ہو, اور حد یہ کہ ان کو بھی عزت دیتا تھا جن کو فتح کرتا تھا, ان بادشاہوں کو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پرانے زمانے میں ایسا کوئی گزرا. آج کے دور میں جب یونائٹڈ نیشن چارٹر اور یہ تمام چیزیں, اس کے بعد اس کا النگھن کرنا, اس کی خلاف ورزی کرنا اور ان کو ذلیل کرنا, جن قوموں کو کسی نے اگر فتح کیا, وہ آج کے دور تک چل رہا ہے. جبکہ آج پوری دنیا جو ہے اس معاملے میں بڑی سینسٹیو ہو گئی, بڑا انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے. جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا, اس دور کا ایسا کنگ جو شاید ہسٹری کے سب سے بڑے بادشاہوں میں سے, تاریخ کے سب سے بڑے بادشاہوں میں سے ایک ہے جو گزرا ہے, ایسا کنگ یا ایسا سمراٹ, وہ جنہیں فتح کرتا تھا ان راجاؤں یا ان بادشاہوں کے ساتھ بھی بڑا سلوک نہیں کرتا تھا, بلکہ زیادہ تر تو اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنی اصلاحات یا ریفارمز جو ہیں وہ نافذ کی کہ حکومت ایسے چلائی جائے گی اور تم ہمیں ٹیکس دو گے, اور زیادہ تر کو تو اس نے ری اسٹیٹ کر دیا کہ تم رکھو حکومت اپنی, باقی تم ہی چلاؤ, ہمیں ٹیکس دیتے رہنا. فتح کرنے کے بعد یہ نہیں تھا کہ پہلے کوئی آفر دیں کہ بھی تم ٹیکس اگر نہیں یا تو ٹیکس دو ورنہ ہم حملہ کریں گے. فتح کرنے کے بعد چھوڑ دیتا تھا کہ تم ہی حکومت کرو. اور پھر اس نے ایک باقاعدہ پھر ایک وہ بھی ملا, ان کا فرمان بھی ملا, ایک اس کے رولز ملے. تو یہ مانا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ پہلا چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا, انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے جو کہیں اگر آج تک بنا تو وہ اس نے بنایا تھا, خسرو نے, کہ رعایا کیسے رہے گی اور حکومتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے گا. وہ بھی ملا اور وہ بھی میوزیم کے اندر ہے, وہ سلنڈر جس کے اوپر وہ چیزیں جو ہے لکھی گئی تھی, اور اس کو پھر وہ زبانوں کے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. تو تقریباً ہر کلچر میں, یہودیوں کے یہاں بھی, عیسائیوں کے یہاں بھی, مسلمان تو ہیں ہی, یہ ان کے یہاں بھی, اور پھر شاید ایسا محسوس ہوتا ہے بہت کچھ اس میں اختلافات ہیں, لیکن اسکالرز نے جو تحقیق کی ہے وہ کنفرم نہیں ہے, لیکن تحقیق کی ہے وہ یہ کہ زرتشتی مذہب کے اوپر تھا, زوروسٹرینز وہ ہیں جنہیں ہندوستان میں پارسی کہتے ہیں. یہاں جو انڈین زوروسٹرینز ہیں وہ پارسی کہلاتے ہیں, اصل میں زرتشتی ہیں. زرتشت کے بارے میں بھی غالب گمان یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے, اور ان کی کتاب کا نام ہے اوستھا, زندہ اوستھا. یہ کسی مسلمان کا نہیں, بلکہ یہ جو ریسرچ اسکالرز ہیں یہ ان میں سے ایک ریسرچ اسکالر کی تحقیق ہے. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت زرتشت نبی ہو اور ان کی سیریز کے نبیوں میں سے ایک ہو یہ ان کے انڈر میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ سے ان کو نبوت دی گئی ہو اور زرتشتی نہیں ہو. اور حضرت زرتشت کے یہ تو بات کو تو یہ آتش پرست اور جیسے ساری چیزیں بگڑی, زرتشتی جو ہے وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہو گئے. لیکن اوریجنلی تو اگر وہ نبی تھے اللہ کے اور اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آئی تھی, اور آج بھی وہ توحید کا ریلیجن ہے یا توحید کا مذہب ہے وہ زرتشتی مذہب جو ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کوئی دوسرے نبی ہو, اور یہ تو ایک ریسرچ اسکالر کی تحقیق ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی نہیں ہو, اللہ کے نیک بندوں میں سے, ایک بڑے بندوں میں سے, کہ جو بڑے عادل, بڑا مشکل کام ہے. یہ دونوں چیزیں اشارہ کرتی ہیں کہ شاید نبی رہے ہوں, اس لیے کہ اتنی لمبی حکومت اور اتنا بڑی طاقت اس دور کے اندر کہ جب صرف یہی قانون تھا دنیا کے اندر, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس وقت انصاف کا پورا نظام قائم کرنا, اور جو ایبسولوٹ پاور ہو دنیا میں, جو سب سے بڑی پاور ہو, کہ اس کے آس پاس کوئی پھٹکتا ہی نہیں, اتنی بڑی پاور. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب تک ہدایت نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی, تو یہ بہت بڑی. اور پھر یہ کہ بعض ایک آدھ چیز سے اور بھی آگے آیات آ رہی ہیں جس سے بعض مفسرین ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں اشارہ چھپا ہے کہ شاید نبی ہو. بہرحال ہم اس پر بحث نہیں کر رہے, یہ خالی ایک ریسرچ موضوع تھا کہ نبی تھے یا نہیں تھے, نہ رہے ہوں. جو ذکر جس کے لیے اصلاً یہ جس واقعے کا ذکر کیا ہے اس کی تفصیلات وہ ہیں زیادہ اہم, اور وہ پھر آگے آتی ہیں. یہ اتنی تفصیلات یا ریسرچ بیس اس کی جو یہاں پر ڈسکشن رہا, وہ اس وجہ سے کہ میں آپ کے کو یہ چونکہ ابھی قریب کے دور میں یہ رجحان ہوا ہے, اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین یہ تھے خسرو بادشاہ.
ان کی یہ ہسٹری ان کے عدل کی اور ان کے انصاف کی اور ان کی یہ چلی آ رہی ہے بہت پہلے سے. تو اس لیے کہ وہ پہلے سکندر کو مانا جاتا تھا، اب انہیں اس لیے اتنی تفصیل سے میں نے درمیان میں یہ باتیں رکھی، ورنہ میں یہ بھی نہیں رکھتا کہ ہمیں اصل بات سے مطلب جو قرآن نے کہی، لیکن اصل بات سے مطلب تب ہو جب ہمیں شخصیت معلوم ہو جائے کون سی تھی. اس لیے شخصیت زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ خسرو بادشاہ جو گزرا ہے یہ وہ شخصیت تھی. عیسائیہ کے اندر چیپٹر 44 28ویں ورس کے اوپر یہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے، پھر 45ویں چیپٹر کا 1 2 3 یہاں پہ بھی کہا گیا. دیکھیے یہاں بائبل میں اسے خورس لکھا ہے اور پرشین میں یہ کوروش ہے. خورس جو خورس کے حق میں کہتا ہے وہ میرا چرواہا ہے. یہ چرواہا ان کی اصطلاح ہے، بائبل کی اصطلاح ہے، بائبل کی کتابوں کی، کہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں ان کو کہتا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے ان کو کہ میرے چرواہے ہیں، میری تمام مرضی پوری کرے گا. اور یہ یروشلم کی بابت یہ کہے گا کہ وہ پھر سے تعمیر کیا جائے گا. یعنی اب یہ عیسائیہ نبی کی پیشین گوئی تھی جو ان کے خسرو کے دور سے بہت پہلے کے ہیں، جنہوں نے نام لے کر کہا کہ یہ خسرو یا خورس جو ہیں وہ میرا چرواہا. یعنی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا انداز تقریباً نبوت کہنے کے اللہ کے بہت مقرب بندوں میں سے تو تھے ہی بائبل کے مطابق، اور یہ اس کے اندر پہلے سے پیشین گوئی موجود ہے جو کہ پوری ہوئی کہ یروشلم کو وہ پھر سے تعمیر کروائے گا، اور ہیکل کے متعلق کہ اس کی بنیاد رکھی جائے گی، ہیکل بیت المقدس. خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے، ممسوح کہتے ہیں مسح کیا ہوا، یہ انوائنٹڈ، وہی لفظ ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو جن کو وہ بیپٹائز کرتے ہیں یا بیپتسمہ دیتے ہیں اسے ممسوح کہتے ہیں. کہ اللہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے داخل کیا، کسی کو بیپٹزمہ کیا، بیپٹائز کیا. یہ کیتھولک کرسچنز کے اندر جب کوئی عیسائی بنتا ہے تو اسے بیپٹائز کیا جاتا ہے، بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور ان کو داخل کیا جاتا ہے، ان کے اوپر مقدس پانی چھڑک کے، اور کچھ اور رسومات ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں، ان دا نیم آف فادر سن اینڈ ہولی گھوسٹ، باپ بیٹے اور روح القدس یا پوتر آتما کے نام پر اب تمہیں پاک کر رہے ہیں. اب تو یہ پادری کرتے ہیں، لیکن یہ کہا کہ اللہ نے کہا میرا ممسوح، کہ میں نے بپتسمہ دیا، میں نے اسے بیپٹائز کیا. خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کے دائنے ہاتھ کو اس لیے تھام لیا کہ اس کے سامنے قوموں کو پست کروں، یعنی قومیں اس کے سامنے نیچی ہو جائیں گی، اور بادشاہوں کا ذرا بختر اتار دوں، یعنی سارے بادشاہ جو ہیں وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں گے. اس کے سامنے دروازے کھول دوں تاکہ پھاٹک بند نہ کیے جائیں. میں تیرے آگے آگے چلوں گا، یعنی میں تمہیں ہدایت دوں گا. یہ اللہ کی طرف سے یہ وہی کے الفاظ ہیں بائبل کے اندر، یعنی جیسے بھی بائبل آج موجود ہے. اور ٹیلوں کو ہموار کروں گا، یعنی جو اونچے اونچے لوگ ہیں وہ گر جائیں گے. میں پیتل کے کیواڑ توڑ ڈالوں گا اور لوہے کی سلاخیں کاٹ دوں گا. میں تجھے اندھیرے میں چھپے ہوئے خزانے اور خفیہ مقامات پر رکھی ہوئی دولت دوں گا تاکہ تو جانے کہ میں ہی خداوند ہوں، اسرائیل کا خدا جو تجھے نام لے کر بلاتا ہے. تو یہ عیسائیہ نبی کی کتاب کے اندر بھی پن پوائنٹ کر کے ان کا ایک کیریکٹر کے ساتھ میں ایک بہت بڑی حکومت والے ایک شخص کا ذکر ہے، جن کے جو خورس تھے، جن کا میں ابھی تک ذکر کرتا چلا آیا ہوں. اور یہ میں نے آپ کو ذوالقرنین کی پہچان کے سلسلے میں ابھی یہ پہلی آیت ہمارے مضمون کی یا ہمارے درس کی آج گزری، تو اس میں ذوالقرنین کی پہچان کی تفصیلات کے لیے میں نے اتنی چیزوں کا ذکر کیا. انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، زمین میں ہم نے ان کو پاور دی اور ذوالقرنین کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا، یعنی اس سارے مینز بھی دیے اس پاور کو یوز کرنے کے. فاتبع سببا، تو پھر اس سامان کو انہوں نے استعمال کیا ایک کریٹو انداز میں، تعمیری استعمال میں. اور اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پھر وہ نکلے، ایک سفر کے اوپر نکلے. اور سفر کے بارے میں معلوم ہے ان کے بڑے بڑے سفر کے بارے میں کہ انہوں نے، لوگوں نے سرنڈر کیا، بڑے بڑے بادشاہوں نے فوج کے ساتھ نکلتے تھے ان کے آگے، لیکن یہ پھر انہی کو واپس وہ اسٹیٹ یا وہ زمین یا وہ لینڈ انہی کو دے دیتے تھے. صرف یہ کہ وہاں پر ایک اچھا نظام ججمنٹ اور ایک اچھی ایک حکومت انصاف کی وہاں پر قائم رہے، اور وہ ان کو جواب دہ ہوں سینٹر کو. یہ اس طرح کا سسٹم انہوں نے رکھا تھا. تو پھر انہوں نے ایک مہم جو ہے ایک ایکسپیڈیشن کی طرف وہ نکلے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے. سورج کے غروب ہونے کی تو کوئی جگہ نہیں ہوتی، ایسی جگہ پر پہنچے کہ پھر اس کے آگے دیکھیے قرآن کے الفاظ وہ ہیں
کہ پرانے دور کے لوگ بھی سمجھ لیں، اسے اپنے مطلب نکالتے ہوں، اور ہم اسے اپنے آج کی لینگویج میں آج کے سے بھی ان چیزوں کو ہم سمجھ سکیں. ویسٹ میں چلے ہوں، سورج غروب ویسٹ میں ہوتا ہے، اب یہ ان کا ویسٹ کا پچھم کی طرف کا سفر تھا، اور پھر آخر میں پہنچے وہاں تک، اس جگہ پر جہاں اس کے آگے سمندر تھا. تو سمندر تھا، سمندر میں جب اب دور تک سمندر، جہاں سمندر ہے وہاں دور تک خشکی نظر نہیں آتی، پانی پانی نظر آ رہا ہے. تو سورج جس وقت غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی میں غروب ہو رہا ہے، اس لیے کہ آگے پھر زمین تو نظر نہیں آ رہی کہ پانی میں سورج ڈوب رہا ہے. تو یہ دیکھنے میں وہ ایک سینیریو ایسا تھا، اس جگہ تک پہنچے کہ جہاں پر پچھم میں سورج کے ڈوبنے کی جگہ، وہاں تک پہنچ گئے. تو اس سے محسوس ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سمندر تک پہنچے وہاں، اور وہاں وہ مٹیالے پانی کا گرم، اور مٹیالہ پانی تھا، گرم پانی کا چشمہ تھا وہاں پر، اور وہاں اس میں عکس نظر آ رہا تھا سورج کے غروب ہونے کا. اور یہ سفر تھا پچھم کا، مغرب کا یا ویسٹ کا. وہاں تک وہ پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو پایا، یہ قوم کو پایا. وجد عندہا قوما قلنا یا ذا القرنین. اب یہاں سے دیکھیے الفاظ بدل رہے ہیں. قلنا، ہم نے کہا، اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. تمہارا جیسا دل چاہے ان کے ساتھ سلوک کرو، تم چاہو تو ان کے ساتھ میں سختی کا سلوک کرو ان لوگوں کے ساتھ میں، اور تمہیں اختیار دیا گیا، تم چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، آگے ہے پسندیدہ بندوں میں سے تھے، اور آگے تفصیل آ رہی ہے. اور پھر یہیں سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کہا، تو اب چاہے وحی کے ذریعے نہ کہا ہو، نبی نہ ہو، الہام ہو، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ہم نے یہ کہا کہ مطلب پھر یہ حالات پیش آئے. ان کا فریم آف پوائنٹ ایسے ہی تھا، اللہ کی طرح کے ایک نیک بندے تھے، کہ اب ان کے سامنے ان کے پاس اتنی پاور تھی، یہ چوائس تھی ان کے پاس کہ کس کے ساتھ وہ سختی کریں. یہ نہیں تھا کہ سب کو اکھاڑ پھینکیں، ان کے پاس یہ چوائس تھی کہ کن پر سختی کریں اور کن کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں. تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ پھر وہاں انہوں نے دعوت پیش کی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جنہوں نے ایسی مخالفت کی جسے سازشیں کہتے ہیں، ان کے ساتھ میں تو انہوں نے سختی کا سلوک کیا، اور دوسروں کے ساتھ میں انہوں نے نرمی کا کیا. یہ ذوالقرنین کی یا خسرو بادشاہ کی ہسٹری میں ملتا ہے کہ دوسروں کے برا بہت سخت الفاظ میں ان کے جگہ جگہ ان کے بیانات ہیں مشرکین کے بارے میں، لیکن وہ ان کو کنورٹ نہیں کرتے تھے زبردستی، پاور آ جانے کے بعد بھی، کہ رہو تم اپنے دھرم کے اوپر. اس کے اندر اس لیے ابھی آج کی دنیا میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کسی کے اوپر اپنا مذہب تھوپا نہیں، انہوں نے اپنا دین کسی کے اوپر تھوپا نہیں، اور لوگوں کے مذہب کے اندر زبردستی نہیں کی، کسی جگہ جبر نہیں کیا. یہ ان کی ہسٹری کے اندر بڑی تفصیلات کے ساتھ میں جہاں ان کی تعریف بیان ہوتی ہے ہسٹری کے اندر، وہاں ملتا ہے. تو اب ان کو اللہ نے یہ پاور دی تھی کہ چاہے تو ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں، یہ تو تھی ان کی پاور کی بات. اور یہ چاہے تو اچھا اور چاہے تو برے کا مطلب یہی ہے کہ پھر انہوں نے ذوالقرنین اس درجے کے انسان تھے کہ پھر انہوں نے کچھ کے ساتھ کیا کچھ کے ساتھ ایسا کیا ہوگا کہ سختی کی ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ان کی دعوت کے نتیجے میں سازشیں کی اور انہوں نے وہ انداز اختیار کیا کہ اس کو اکھاڑ پھینکیں، ان کے ساتھ سختی کی ہوگی، باقی سب کے ساتھ میں انہوں نے نرمی کا رویہ اختیار کیا. یہ پورا میپ نہیں ہے، میں پورا اگر دیتا ان کے امپائر کا، اس میں اس سے باہر کے علاقے بھی ہیں اور ان کی امپائر کے، ان کی سلطنت کے بھی ہیں. اس میں وہ بھی ہیں جو ان کی سلطنت میں نہیں ہیں، یہاں سے پورب میں یا رائٹ ہینڈ پر ایران وغیرہ کے ادھر جو دوسرے حصے ہیں وہ بھی ہیں اس کے اندر. یہ یہاں اگر میں پورا دیتا تو بہت چھوٹا ہو جاتا اور نظر نہیں آتا آپ کو. تو یہ ان کا پچھم والا علاقہ ہے جدھر انہوں نے سفر کیا تھا. اب یہ ایشیا مائنر کہلاتا ہے، یہ ایشیائے صغیر یا ایشیائے کوچک، یہ ترکی یورپ کے اندر ہے، ٹرکی. تو وہ ترکی تک پہنچے اور ٹرکی سے اور آگے کا جو بلغاریہ ہے اس علاقے تک کو انہوں نے اپنے انڈر میں لیا، انہوں نے اپنے تحت لیا، وہ یونان کی سرحد تک آئے. اب یہ یونان جو ہے یہ الٹے ہاتھ کو یہاں جہاں پہ یہ ریڈ سرکل ہے اس کے درمیان میں اور ترکی کے بیچ میں تھوڑا سا سمندر ہے، اور ادھر سے ایک چھوٹا سا خشکی کے حصے سے آگے سے ملا ہوا ہے. تو یہ خلیج سی جو ہے ایک بے ایک بن گئی ہے یہاں پر. یہاں تک وہ آئے اور یہاں وہ جو دلدلی علاقہ ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اگر شاید آ رہے ہو سکتا ہے نہ آ رہے ہوں،
چھوٹے چھوٹے سے حصے یہ بلیو کلر کے اندر. تو یہ جو وہاں پر جو دلدلی علاقہ تھا کیچڑ کا، اس کے اندر اب دور تک تو پھر پانی پانی ہے، وہاں پر سورج غروب ہوتا محسوس ہوتا ہو، اس کے اندر اس کی امیج نظر آتی ہو. تو بہرحال یہ پچھمی علاقہ ہی یہاں تک پہنچے تھے. یہ پہنچنا جو ہے یہ ہسٹورینز یا تاریخ والے بتاتے ہیں کہ ان کی حکومت ویسٹ میں ادھر تک تھی. اس میں پھر یہ سارے علاقے تھے جو آپ کو نظر آ رہا ہو، قزاقستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ عراق، شام، ترکی، یہ سب علاقے جو ہیں، اور پھر دوسرے اور بہت سے علاقے ان کے انڈر میں تھے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو ظالم ہے اسے تو ہم سزا دیں گے. ظالم کا مطلب یہی ہے کہ ظالم ہم جو سزا دینے کے لائق ہوں گے، وہ جو نظام کی مخالفت کریں گے انہیں تو ہم سزا دیں گے. جنہوں نے سرنڈر کیا ان کا تو انہوں نے زبردستی ان سے اسلام بھی یہی ہے کہ وہ تو ہم اسے اسلامی کہیں گے، ایمانی کہیں گے جس درجے کے انسان تھے، اور جو کچھ انہوں نے دعوت پیش کی ہوگی، جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے ساتھ بھی انہوں نے رعایت کی. ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا نكرا، اور اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کو میں تو یہاں پر سزا دوں گا ہی، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا. اور آخر میں پھر اپنے رب کی یہ باتیں کہنا ان کا ذوالقرنین کا، یہ وہ ہے کہ ایک نیک انسان کہہ رہا ہے. ان کے ہاتھ میں پاور تو ہے لیکن نیک بھی ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ اپنے رب کی طرف جو ہے ان کو لوٹایا ہی جائے گا. یہاں تو سزا ملے گی اور ان کو پھر وہ بھی ان کو بہت سخت سزا دے گا، عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، ان کے لیے تو پھر بہت اچھی جزا ہے. فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اللہ کیا تو ہے ہی، میں یہاں پر بھی ان کے لیے بہت آسانیاں فراہم کروں گا. خالی ایسے نہیں، تو یہ حکومت کو جب انہوں نے جس جگہ لیا وہاں لوگوں کے لیے آسانیاں، تو ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے میں بہت آسانیاں فراہم کروں گا. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، اس کے بعد یہ تو ان کے ایک سفر کا حال تھا. اب کوئی ہسٹری پوری ان کی لائف ہسٹری نہیں بتا رہا ہے قرآن، ان کے 3 ایکسپیڈیشن یا 3 مہم کے کچھ خاص حصوں کا ذکر کر رہا ہے، جس سے ایک چیز یہ سامنے آ جائے کہ جب پاور ہاتھ میں ہو کسی کے تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. جب وہاں سے چلے جہاں سے تم ایک انقلابی تھے، جہاں تم نے سرنڈر نہیں کیا کفر کے ان طاقتوں کے ہاتھوں جو زبردستی کرتی تھی، جو تمہارے اوپر ظلم سے تمہارے دین کو بدلوانا چاہتی تھی، سرنڈر نہیں کیا، اپنا گھر بار چھوڑا اور پلان کرتے رہے. پھر اللہ نے ایک نظام بدلا. وہ نظام کیسے بدلا جاتا ہے بتا کرو، پھر جب پاور آئے اس وقت تک ایسا نہ ہو کہ درمیان میں امتحان میں فیل ہو جائیں، اور پھر جب پاور آئے، جب اقتدار آئے، جب کامیابی آئے، تو پھر طرز عمل کیا ہونا چاہیے. تو اس میں دنیا کی پرانی ہسٹری کے جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کی مثال سامنے رکھی، اور وہ پھر ایمان والا بھی تھا. اس نے اپنی طاقت کا کیسے استعمال کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ خبریں، یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ خبریں سچ ہیں جو آتی ہیں، جو پریس میں آ رہی ہیں داعش یا ISIS کے بارے میں، اس لیے کہ ہم نے بہت دیکھا اس سے پہلے کہ خبریں کیا کیا ملتی ہوں، کیسے ملتی ہوں. یہاں پر تو یہ کہ مخالف صرف وہی نہیں ہے جو اسلام دشمن ہے، یہاں ساری مسلم ورلڈ بھی مخالف ہے ان کی، جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ بھی ساری مخالف ہے. تو ان کو ٹوٹلی ان کی نیوز کو اتنا بلاک کیا گیا کہ ان کو کوئی فورم ہی نہیں مل رہا کہ وہ اپنی بات کہہ سکیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا، کہ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے کہیں بہت سی چیزوں کی طرح ہم نے نہیں مارا شیعوں کو، ہم نے ان لوگوں کو نہیں مارا، وہ جو یزیدی گروپ کہلاتا ہے، یہ جن کے بارے میں ہے کہ ان 5000 کو ہم نے مار دیا. تو وہ جو یہ کہیں کہ سب ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو کہیں سے ہی بتا سکیں، کسی جگہ نہیں پوری دنیا میں کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ ہمارے بارے میں جھوٹ کہا جا رہا ہے. یہ مجھے ایک صاحب نے بتایا، انہوں نے ٹویٹر پر دیکھا تھا. مجھے نہیں معلوم، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر انہوں نے دیکھا بھی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بات بھی صحیح. ممکن ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہو اور یہ لوگ ہوں آتنکوادی یا دہشت گرد، یعنی انداز ان کا ایسا ہو جو بے رحمی کا ہو سکتا ہے سچ مچ ہو، اور خالی صفائی دے رہے ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو واقعی بلاک کر دیا گیا اور ہم تک خبریں نہیں پہنچ رہی اور وہ ان کا یہ کیریکٹر نہیں ہو، تو ہمیں معلوم نہیں. لیکن اگر ایسے ہی ہے، یا اور بہت سی تنظیموں نے اسلامی نظام قائم کرنے کے نام پہ بائی فورس ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ہے جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں، اور اس کو ہر ایک کے اوپر اپنے مسلک کو انہوں نے دین سمجھنے کے بعد بائی فورس امپلیمنٹ کرنا چاہا. یہ بائی فورس امپلیمنٹ کرنا چاہا، اسلام نہیں کہتا لا اکراہ فی الدین. آپ زبردستی کسی سے نماز نہیں پڑھائیں گے اسلامی اسٹیٹ میں بھی، تو اللہ کے فیصلے ہوں گے اس کے، آپ نہیں پڑھا سکتے زبردستی. پینل لاز ضرور ہوں گے کہ کسی نے چوری کی تو اسے سزا کیا دی جائے،
وہ سب کے لیے ایک جیسے ہوں گے، وہ برابر ہوں گے، لیکن دین میں جبر نہیں ہوگا. یہ تو پھر چوائس، وہ اختیار، وہ اصل مقصد ہی ختم ہو جائے گا انسان کی موجودگی میں کا دنیا میں، جس کے لیے اللہ نے رکھا کہ اسے اختیار دے کر آزمایا جائے. اب آپ نے زبردستی کر لی کسی کے اوپر کہ تمہیں یہ سب کرنا ہے. بہرحال اتنی بڑی پاور کا آدمی، جو جس کے دنیا کے اندر شاید اتنی بڑی پاور کے لوگ کم گزرے ہوں گے اور شاید پرانی ہسٹری میں نہ گزرے ہوں، اس کا کردار کیا تھا، اور وہ اپنے مخالفین کے، اور جن کو فتح کرتا تھا مخالفین نہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا. یہ پھر الٹیمیٹ یہ قرآن دے رہا ہے، جو اصحاب کہف سے جو چلا ماڈل، وہاں سے جو ایک انقلاب کی تیاری سے انقلاب کی کامیابی، اور کامیابی کے بعد پھر ان کا انداز، یہ ہے پوری سورہ کہف کا درمیان کا پورا ماڈل. اس نے پھر ایک ساز و سامان تیار کیا، اس نے پھر ایک ابویا نے ایک مہم کا قصد کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. اب ایسٹ میں چلے، پورب کی طرف چلے، اور یہاں تک کہ وہ پہنچے ایسی جگہ جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، یا سورج جو ہے وہ ادے ہوتا تھا ایک ایسی قوم کے اوپر، لم نجعل لهم من دونها سترا، جہاں کہیں ان کو سورج سے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اس کے سوا کوئی دوسری پناہ آڑ ان کو ملتی نہیں. یہ ایسی جگہ ہو سکتی ہے کوئی کہ جو دور تک پلینز ہوں. یہ سارا علاقہ پہاڑوں کا ہے، افغانستان سے، اور یہ سب، یہ جتنے ہیں، اس میں ایران کا بھی بڑا علاقہ جو ہے وہ پہاڑوں کا ہے سارا. یہ سب دنیا کا تو بہت چھوٹا سا حصہ پلین ہے، باقی سارا پہاڑی علاقہ، چٹانی علاقہ ہے. اور پھر وہاں تک ترکی تک یہ سارا پہاڑی علاقہ، میدانی علاقے بہت کم ہیں. پھر میدانی علاقہ بھی ایسا ہے جہاں سر چھپانے کو آسانی سے جگہ نہیں ملتی ہو، اور سورج بہت تیز ہوتا ہو، گرمی بہت پڑتی ہو. یہ خاص بات ہے. پورب میں ایسے علاقے میں پہنچا ہے جہاں سورج سے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی لوگوں کو. یہ پھر کوئی ڈیزرٹ کا علاقہ ہوگا، پلین ہوگا، لمبا ریگستانی جیسا، جہاں دور دور تک کہیں گھر بھی ہو، شیلٹرز ہو تو بہت کم ہو، پناہ گاہیں ہو تو بہت کم ہو. تو دیکھیے یہ ہے ان کا. یہ مفسرین نے نہیں کہا ہے، لیکن میرا اپنا گمان یہ ہے، یہ نشان میں نے لگایا ہے، میرا اپنا گمان یہ ہے کہ یہ ہے وہ جگہ. یہ ویسٹ میں، چونکہ یہ تو یہ نقشہ تو ان کا دیا ہوا ہے ریسرچ اسکالرس کا، لیکن اس میں وہ ایسٹ کے سفر پہ ان علاقوں کی طرف جا رہے ہیں اور طرح طرح کے اندازے لگا رہے ہیں جہاں جو ہلی ایریاز ہیں، پہاڑی ہیں. ان پہاڑی ایریاز پہ یہ بات طے نہیں ہوتی. ایسٹ میں یہ حصہ ہے جو ہندوستان کی سرحد تک پہنچے تھے، ذوالقرنین کا جو علاقہ تھا. تو یہ جو ایسٹ کے اندر یہ علاقہ ہے، جو یہ ڈیزرٹ کا علاقہ ہے، راجستھان سے علاوہ سندھ کا علاقہ، اور اب پاکستانی سندھ کے اندر آبادی ہے، پاکستانی سندھ کا علاقہ. اب وہاں آبادی پہلے ہی سب ڈیزرٹ تھا، اور تب دور تک اس وقت کوئی آبادیاں نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ ڈیزرٹ ایریا ہے جہاں پر سورج چمکتا ہے، جہاں بستیاں کوئی مشکل سے اکا دکا کہیں لوگوں کے کہیں جھوپڑیاں رہنے کی جگہ ہوتی ہو، اور سر چھپانے کی آسانی سے جگہ نہیں ملتی. یہ ہیں یہاں پر الفاظ کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ سورج سے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی ان کو. تو یہ کسی ریگستانی ڈیزرٹ، اور یہ ڈیزرٹ کا علاقہ ایسٹ میں یہ ہے، جہاں یہ ہمارا جو انڈس ویلی کا ایریا پڑتا ہے، یہ سندھ کا علاقہ، راجستھان سے نکلنے کے بعد ادھر یہ سب ریگستان ہے، اور اس سے متصل اور اس سے ملا ہوا پاکستانی سندھ کا علاقہ. اس وقت آبادی نہیں رہی ہوگی، اور سارا ڈیزرٹ رہا ہوگا، وہ دور تک وہ ریگستان رہا ہوگا جہاں سورج سے سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی. تو یہ ذوالقرنین کے امپائر کا یہ حصہ جو ہے، یہ میرے خیال میں یہ ہے، یہ میں نے اپنے خیال سے اسے انسرکل کیا ہے، اور کسی جگہ پر میرے خیال سے یہ بات فٹ نہیں ہوتی ایسٹ یا پچھم پورب کے معاملے کے اندر. اور یہ جو پیلے رنگ سے اس کے اندر دیا ہوا، یہ ہے سارا وہ حصہ جو ذوالقرنین کے انڈر میں تھا، جس میں یہ ویسٹ میں یا پچھم میں لیڈیا جو ہے، یا لادی لوگ کہلاتے تھے، یہ وہاں تک، اس سے آگے اور پھر یونان آ جاتا ہے. اور یہ سب آرمینیا اور جارجیا، آج کے دور میں جو کہلاتے ہیں جارجیا وغیرہ، یہ سب جو ہے عرب کا کچھ علاقہ، اور عراق کا، اور پھر ادھر افریقہ کے ادھر مصر کا کچھ علاقہ، یہ سب جو ہیں، اور یہ افغانستان وغیرہ، یہ سب اس کے ہاتھ میں تھے. بس اوپر منگولیا تک جا کے یہ رکتے تھے، اور وہاں سے پھر وہ ان کے اوپر حملے ہوا کرتے تھے. یہ ساری پھر قبائلی قومیں تھیں. آپ کو یہ اس نقشے کے اندر یہ سینٹر میں بیچ میں اوپر انگریزی میں کوکیسس لکھا دکھ رہا ہوگا، کاکیشیا. یہ علاقے سب غیر متمدن علاقے تھے جہاں
نومیڈز جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے، ڈکیت جنہیں کہیں حملے کرنے والے، اور پھر اسے یہ اسکائتھینس یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی سارے وہ لوگ تھے، یہ سب وہ علاقے تھے جو زیادہ تہذیب یافتہ نہیں تھے اور بڑے ظالم تھے، اور لوٹ مار اور پھر حملے کرنا ان کا منظم. اور یہ ایسٹ کے اندر پھر اس کے اوپر، اس سے مشرق میں اس کے اوپر پھر منگولیا آ جاتا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو تاتاری جن سے تاتاری نکلے، منگول جن سے تاتاری نکلے، اور ہلاکو اور چنگیز خان اور سب اور ان کی نسلیں، اور پھر ان میں سے پھر اس کے بعد اسلام قبول کیا انہوں نے، اور پھر ان میں سے پھر مغل بھی ان میں سے ہیں، اور ترکی کے بھی بہت سے پھر ڈائنسٹیز وہ جو مسلمان ہوئی وہ ترکی والوں میں سے انہی میں سے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بڑے بربر اور بڑے حملے کرنے کے بعد اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے اور بڑے ظالم قسم کے لوگ ہوتے تھے، جو ذرا سے بھی بڑے سنگ دل، بڑے سخت دل، جو جن کے اوپر بھی ٹوٹتے تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے. یہ سارے علاقے پھر نارتھ میں اس کے وہ پڑ رہے ہیں، نارتھ میں اور ایسٹ میں ان کی جو امپائر ہے، ان کی جو سلطنت ہے اس کے اندر. کذالک یہ ایسے ہی ہوا، وقد احاطنا بما لدی خبرا. پھر ساری تفصیلات تو میں نہیں بتا رہے، جو کچھ بھی اس کی تھی ان کے پورے حال کی ساری تفصیلات ہمیں معلوم ہے، ہمیں خبر ہے کہ کیا ہے. بس یہ کہہ کر قرآن نے چھوڑ دیا کہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، باقی ڈیٹیلز تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اصل مقصد ہے ان کا کیریکٹر اور ان کا انداز کیا ہوتا تھا مختلف قوموں کے ساتھ میں. یہ تو ایسٹ کا والا حصہ تو صرف اس لیے بتایا کہ کتنا لمبا علاقہ ان کے انڈر میں تھا. ویسٹ میں جو لوگ ملے ان کے ساتھ میں ان کے پاس کیا چوائس تھی، کیا سلوک کیا، اور آگے پھر ایک تیسرا ایکسپیڈیشن آ رہا ہے جو انشاءاللہ آئندہ آئے گا، اس کا ذکر. ثم اتبع سببا. ہم یہاں تک آئے، پھر انہوں نے ایک اور ایکسپیڈیشن، ایک اور مہم کا، ایک اور ابھیان کا ارادہ کیا اور ادھر وہ چلے. اور پھر یہ جو تیسرا ہے، یہ ان تینوں میں ان کے جو ابھیان تھے یہ زیادہ ایک طریقے سے امپورٹنٹ ہے یا کچھ سگنیفیکنس کا ہے، جس میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے. تو ہم آیت نمبر 92 تک پہنچے سورہ کہف کی، اور ان کا جو اگلا سفر جہاں پر اس سفر کے یا وہ لیپ آخری ذوالقرنین کا جہاں وہ پہنچے تھے، جس تیسرے ایکسپیڈیشن کا ذکر کیا تھا، اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا وہ شمال میں ہے جنوب میں ہے. بائبل نے جنوب کی بات کی ہے، کہ بائبل نے جنوب اور مغرب اور شمال ان تین کی بات کی، مشرق کی نہیں کی ہے. یہ ہو سکتا ہے وہ آپ نے عیسائیہ اس کی جو میں نے آپ کو ریفرنس پڑھ کر سنایا تھا کہ وہ اس مینڈے کا، تو یہ ہو سکتا ہے وہاں کچھ ان کی بات چیزوں کی، بائبل کی جو بات کو تبدیلیاں ہوں گی، قرآن نے کریکشن کیا ہے. تو قرآن ایک ایسٹ کی بات کرتا ہے، ایک ویسٹ کی بات کرتا ہے، اور تیسرے کا یہ نہیں بتایا کہ تیسرا کدھر تھا ایکسپیڈیشن، وہ مہم، وہ ابھیان تیسرا کدھر کا تھا. اس کا ذکر اب اس کے بعد آئے گا آیت نمبر 93 سے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ درس سورہ کہف کا شروع ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.